میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کے سلسلے میں انشاءاللہ میں کچھ نیتیں کرتا ہوں۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات جو عطا فرمائے، اس میں پہلا مدنی انعام ہے، کیا آپ نے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کی؟ تو انشاءاللہ بیان سے پہلے میں کچھ نیتیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان نیتوں میں مجھے اخلاص نصیب فرمائے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ بلغوا انی ولو آیا کے تحت اس فرمان علی شان کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ۔ اختتام پر سنتیں اور آداب بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ممکن ہوا 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ دوران بیان ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا اور نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سنوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک بار کوفہ گیا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی، جس سے عیش و تناعم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا اور دریچے میں ایک خوشگلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی کہ اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ عرصہ بعد میرا پھر اسی محل سے گزر ہوا تو اس محل کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی اور شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس محل کی ناپائیداری ظاہر ہو رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی اور مسرت کی بجائے فنا کی لہ میں
رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا ہے، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم و شان محل ویران ہو گیا، جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب اس محل میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشکبار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا، اس کے مکین رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب اور مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا ہے اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس دریچے میں ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی کہ اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بدنصیب گلوکارا میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہ رہا۔ پھر اس کنیز نے ایک آہے سرد دلے پر درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر کہ جو یہ سب کچھ دیکھ پر کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرت ناک منظر پیش کر رہی ہے۔ آہ، وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور اور شاداں، زوال فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذات دنیا میں بد مست تھے۔ اس دار ناپائیدار میں یکا یک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، پختہ اور عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی کندیلوں اور قمقموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی صحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے۔ مگر یکا یک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کی مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے محلات سے گھپ اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں اور مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم اور رنجور ہیں۔ جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے
आली शान शहर तामीर करवाए और उन्हें मजबूत कलओं से तकवीयत बख्शी। किधर चले गए मैदान जंग में गालिब आने वाले। बेशक जमाने ने उनको जलील कर दिया और अब ये कब्र की तारीकियों में पड़े हैं। जल्दी करो, नेकियों में सबकत करो और नजात तलब करो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हमें कब्र की तारीकियों का एहसास दिलाकर ख्वाब गफलत से बेदार फरमा रहे हैं। शिद्दत मौत को सहना, तारीकी गौर, कब्र की वहशत, कीड़े मकोड़ों की खुराक बनना, हड्डियों का बोसीदा हो जाना, ता कयामत कब्र में पड़े रहना और हशर और हिसाब आमाल, इन तमाम मामलात को जानने के बावजूद गफलत की चादर तान कर सोए रहना यकीनन तशवीशनाक है। हजरत सैयदना जुन्नूरैन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी कब्र के करीब खड़े होते तो इस कदर रोते कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की दाढ़ी मुबारक आंसुओं के पानी से तर हो जाती। इस बारे में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनकर इतना नहीं रोते, मगर जब किसी कब्र के करीब खड़े होते हैं तो इस कदर गिरिया उजारी फरमाते हैं। आलिजा, इसका सबब क्या है? हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, मैंने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। कब्र वाले ने इससे नजात पाई तो बाद का मामला आसान है, और अगर इससे नजात ना पाई तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने हमारे आका उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को दुनिया में ही बज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत मिलने के बावजूद किस कदर खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल लाहिक रहता, और एक हमारी हालत है कि हमें अपने ठिकाने का इल्म नहीं, इसके बावजूद गुनाहों के दलदल में अपने आप को धसाते चले जा रहे हैं और मसीयत के गुनाहों के अंबार के बावजूद खुशियों से झूमते फिरते हैं और कब्र की दर्दनाक पुकार से यकसर गाफिल हैं। आइए मदनी चैनल के नाजरीन और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कब्र की पुकार के मुतालिक सुनते हैं। हजरत सैयदना फकी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, कब्र रोजाना 5 मर्तबा ये निदा करती है कि ए आदमी, तू मेरी पीठ पर चलता है हालांकि मेरा पेट तेरा ठिकाना है। ए आदमी, तू मुझ पर उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं खाता है, अन करीब मेरे पेट में तुझे कीड़े खाएंगे। नंबर 3, ए आदमी, तू मेरी पीठ पर हंसता है, जल्द ही मेरे अंदर आकर रोएगा। नंबर 4, ए आदमी, तू मेरी पीठ पर खुशियां मनाता है, अन करीब मुझ में गमगीन होगा। नंबर 5, ए आदमी, तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, अन करीब मेरे पेट में मुब्तलाए अजाब होगा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, मुझ में सुन वहशत तुझे होगी बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा, तेरा फन तेरा हुनर ओहदा तेरा, काम आएगा ना सरमाया तेरा, दौलते दुनिया के पीछे तू ना जा, आखिरत में माल का है काम क्या, दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर, लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले। अल्लाह अकबर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए समात फरमाइए, बादे मुर्दन जब बंदा कब्र में जाता है तो उसकी रूह अपने जिस्म से क्या कलाम करती है। मनकूल है कि रूह जब जिस्म से जुदा हो जाती है और कब्र पर उसे 7 दिन गुजर जाते हैं, कब्र में उसे 7 दिन गुजर जाते हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में रूह अर्ज करती है, ए रब अज़्ज़ा वजल, मुझे इजाजत अता फरमा
کہ میں قبر میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ جب وہ روح اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اپنے جسم کو دور سے دیکھتی ہے کہ وہ جسم بدلا ہوا ہے، اس کے نتنوں، منہ، آنکھ اور کانوں سے پانی جاری ہے۔ روح اپنی جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر روح چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ روح قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھ کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے۔ تو روح اس سے کہتی ہے، اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح روح قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر اور ناک سے نکل رہے ہیں۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے، تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کی قسم، تقوی اور نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھونپڑی میں رہائش اختیار فرمائی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، عالی جا بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مر جائے گا اس کے لیے یہ کافی ہے۔ افسوس کہ ہم موت کی جانب عدم توجہ کی سبب دنیا میں عمدہ مکانات کی تعمیرات میں غرق ہیں۔ ہم اپنے مکانات کو انگلش ٹوائلٹ باتھ، امریکن کچن، ماربل فلورنگ، فل گرل ورک، فل وڈ ورک، ایکسٹرا ورک سے خوب سجاتے ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نئے رنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت، قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک عربی شاعر نے کچھ نصیحت آموز اشعار کہے ہیں، آئیے ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت سے جہالت کی بنا پر تو اپنے مکان کو زینت دینے اور صرف دنیا ہی کے مکان کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد شاید تیرا غیر اس مکان کا مالک ہو۔ جس کو ایام کی گاڑی قبر کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے، وہ گویا موت سے مل چکا ہے، یعنی بہت جلد مر جائے گا۔ اور آدمی دنیاوی مقاصد کے حصول میں امید کے پھندے میں گرفتار ہے، حالانکہ انہی جھوٹی امیدوں میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ مکانات سے کس قدر بے رغبتی تھی، اس بات کو ابو داؤد شریف کی اس روایت سے سمجھیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ ہی تھے کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ایک بلند عمارت کو دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی، یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص نے اپنے بارے میں ناراضگی کا اظہار اور اعراض جان لیا، تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس کیفیت کو بیان کیا اور کہا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو تمہارا مکان تمہاری عمارت کو دیکھا تھا، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضگی کا سبب تمہاری بلند و بالا تعمیر کردہ عمارت ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اپنی اس عمارت کو گرا کر زمین بوس کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے حضرات صحابہ کرام کا عشق رسول۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت محبوب رب العزت عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں، ایسا کچھ نہ فرمایا۔ ان صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا تھا کہ شاید تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ عمارت میرے اور محبوب علیہ السلام کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی اس عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ اس ڈھانے میں مال کو برباد کرنا نہیں اور نہ ہی یہ فضول خرچی ہے، بلکہ اصل مقصود محبوب کو منانا ہے۔ اگر عمارت ڈھانے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام راضی ہو جائیں تو یقیناً 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 سودا نہایت سستا ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں موجود تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایسے شخص کو بلانے کا کہا جو اس کو پڑھ سکے، چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے اس پتھر کی اس عبارت کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کرے اور حرص اور لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے۔ یاد رکھ، اگر تیرے قدم پھسل گئے تو روز قیامت تجھے ندامت کا سامنا ہوگا، تیرے اہل و عیال تجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے، تیرے ماں باپ اور عزیز و اقارب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرا ساتھ نہ دیں گے، پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ سکے گا اور نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔ بس اس حسرت اور ندامت کی ساعت سے پہلے آخرت کے لیے تیاری کر لے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے، کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں کام آئیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی فکر آخرت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس دارے فانی کی فانی اشیاء کی دل میں کچھ وقعت نہ سمجھیں،
بلکہ جب بھی اس دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کریں کہ ان قریب یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر ہے جب یہ منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ منقول ہے کہ ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، محلات کے مسلح چوکیدار جس کو روک نہیں پاتے، جو رشوتیں قبول نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں، افسوس میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تیرا فلاں ہمسایہ کہاں ہے؟ تیرا فلاں رشتہ دار کہاں ہے؟ عرض کیا وہ سب مر چکے ہیں۔ تو فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ تو آخرت کی تیاری کرتا؟ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اس کی روح قبض فرما لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کامیاب اور عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کرے، جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کا فرمان ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنے اور موت کو یاد کرنے سے دلوں سے زنگ دھلتا ہے۔ آئیے نہایت توجہ کے ساتھ تصور موت کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے تو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ کیا 20 مرتبہ سے مراد وہ بار بار گنتی گن کر موت کو یاد کرے گا، بلکہ پیارے اسلامی بھائیوں تصور موت کس طرح کرنا چاہیے؟ آئیے اس کے متعلق کچھ سیکھتے اور سنتے ہیں۔ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے۔ تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پہلے اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کو یاد کرے جو وفات پا چکے ہیں۔ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجئے اور تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے منصب اور کام میں مشغول، لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہا سال تک مکمل نہ ہو سکیں۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ صرف اسی دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ مگر ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے، لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکا یک موت نے آن لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائگاں گئیں۔ وہ رسا ان کے مال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور وہ ان کو بھول چکے ہیں۔ اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجیے۔
इनके बदन कब्र में कैसे गल सड़ गए होंगे। आह, इनके हसीन चेहरे कैसे मस्ख हो गए होंगे। वो खिलखिलाकर हंसते थे तो मुंह से फूल झड़ते थे, मगर आह, अब इनके वो चमकीले खूबसूरत दांत झड़ चुके होंगे और मुंह में पीप पड़ गई होगी। इनकी मोटी मोटी दिलकश आंखें उबलकर रुखसारों पर बह गई होंगी। इनके रेशम जैसे बाल झड़कर कब्र में बिखर गए होंगे। इनकी बारीक ऊंची खूबसूरत नाक में कीड़े घुस गए होंगे। इनके गुलाब की पंखड़ियों की मानिंद पतले पतले नाजुक होंठों को कीड़े खा रहे होंगे। वो नन्हे नन्हे बच्चे जिनकी तुतली बातों से गमजुदा दिल खिल उठते थे, मरने के बाद इनकी जबानों पर कीड़े चिमट गए होंगे। नौजवानों के काबिले रश्क तवाना वर्जशी जिस्म खाक में मिल गए होंगे। इनके तमाम जोड़ अलग अलग हो चुके होंगे। ये तसव्वुर करने के बाद ये सोचिए कि आह आह आह, अनकरीब यही हाल मेरे साथ होने वाला है। मुझ पर नज़ा की कैफियत तारी होगी, आंखें छत पर लगी होंगी, अजीजो अकारिब जमा होंगे। माँ मेरा लाल कह रही होगी, बाप मुझे बेटा बेटा कहकर पुकार रहा होगा। बहनें भाई भाई की आवाजें लगा रही होंगी। चाहने वाले आहें और सिसकियां भर रहे होंगे। फिर इसी चीखों पुकार के पुरहौल माहौल में मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। कोई आगे बढ़कर मेरी आंखें बंद कर देगा, मुझ पर कपड़ा उड़ा दिया जाएगा। अजीजों के रोने धोने से घर में कोहराम मच जाएगा। फिर गस्साल को बुलाया जाएगा, वो मुझे तख्ते गुस्ल पर लिटाकर गुस्ल देगा। कफन पहनाया जाएगा। आहो फुगां के शोर में इस घर से मेरा जनाजा रवाना होगा, जिस घर में मैंने सारी उम्र बसर की। कल तक जिन्होंने नाज उठाए, आज वही मेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ेंगे। फिर मुझे कब्र में उतारकर मेरे अजीज अपने हाथों से मुझ पर मट्टी डालेंगे। आह, फिर कब्र की तारीकियों में मुझे तन्हा छोड़कर सब के सब वापस पलट जाएंगे। मेरा दिल बहलाने के लिए कोई भी तो कब्र में मेरे पास ना ठहरेगा। हाय हाय, फिर कब्र में मेरा जिस्म गलना शुरू हो जाएगा। इसे कीड़े खाना शुरू कर देंगे। वो कीड़े पता नहीं पहले मेरी आंख खाएंगे, दाईं या फिर उल्टी आंख, मेरी जबान पहले खाएंगे या मेरे होंठ। हाय हाय, मेरे बदन पर किस कदर आजादी के साथ कीड़े रेंग रहे होंगे, नाक कान और आंख वगैरह में घुस रहे होंगे। यूं अपनी मौत और कब्र के हालात का बारी बारी तसव्वुर बांधिए। फिर मुनकर नकीर की आमद, इनके सवालात और अजाब कब्र का ख्याल दिल में लाइए और अपने आप को इन पेश आने वाले मामलात से डराइए। इस तरह फिक्र मदीना के जरिए मौत का तस्वुर करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल में मौत का एहसास पैदा होगा, नेकियां करने और गुनाहों से बचने का ज़हन नसीब होगा। मौत को याद करने के लिए कम अज कम एक बार अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तहरीरी रिसाला वीरान महल या अमीर अहले सुन्नत का ऑडियो बयान वीरान महल सुनना भी बेहद मुफीद रहेगा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बरी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। नर्म बिस्तर घर पर ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। जब अंधेरी कब्र में तू जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा घबराएगा, काम माल जर वहाना आएगा। गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे। कब्र में कीड़े बदन को खाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा। याद रख नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। आह उबलकर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर खा गए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे असलाफ रहमहुमुल्लाह हर वक्त मौत और कब्र और आखिरत को पेश नजर रखते। यही वजह है कि वो गुनाहों से मुजतनिब
اور نیکیوں پر ہمیشہ پیارے اسلامی بھائیوں مستعد رہا کرتے تھے، اور اس دار فانی کی عارضی لذتوں میں منہمک ہو کر مطمئن ہونے کی بجائے خوف خدا سے وہ حضرات رویا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحن یعنی امتحان لینے والے، قیامت جس کی وعدہ گاہ، جنت یا جہنم جس کی وارد ہونے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے۔ اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا سمجھے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ کی مبارک مدنی فکر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں، اور اس بے ثبات عارضی اور فانی دنیا پر اعتماد اور اطمینان کی بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہونا لکھ دیا ہے۔ ان قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین جن پر رشک کیا جاتا ہے بعجلت تمام جلد تر رخصت ہو جائیں گے۔ بس اے لوگو، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں عمدہ چیزیں یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشے سفر لے لو۔ کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار بیان میں ارشاد فرمایا، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اس کی آبادی برباد ہونے والی ہے، اور دنیا کے ساکنین یعنی باشندے قبروں میں پہنچنے والے ہیں۔ اس کا حصول اس سے جدائی پر موقوف ہے، اور اس کی دولت مندی تنگ دستی کی طرف پھرنے والی ہے۔ اس میں زیادتی حقیقت میں تنگی ہے، اور اس میں تنگی دراصل آسانی ہے۔ بس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کر اور اس کی عطا کردہ رزق پر راضی ہو جا۔ دار البقا یعنی آخرت کے اجر کو دار فانی یعنی دنیا کے بدلے میں ضائع نہ کر۔ تیری زندگی ڈھلتا سایہ اور گرتی دیوار ہے، اپنے عمل میں زیادتی اور دنیاوی امید میں کمی کر۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہیں لمبی لمبی امیدیں نہ گھیر لیں اور خواہشات کی پیروی میں کہیں تم نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خبردار، نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار، دنیا ان قریب پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی کہ تم دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ تم دنیا میں آ کر دنیا ہی کے بن کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر فوقیت دو، کیونکہ
دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردہ، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی؟ گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزا عزیزا عزیزا، یاد کر جس دن کہ اسرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی فکر آخرت دے رہا ہے۔ اس مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کی جہاں بے شمار برکتیں ہیں، وہیں یہ مدنی ماحول دل کے اندر گناہوں سے نفرت اور پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں نیکیوں سے محبت پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ اس ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد ہزار ہو بلکہ بلا مبالغہ پیارے اسلامی بھائیوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ جو کل تک نمازوں سے دور تھے، الحمدللہ آج وہ صدائے مدینہ لگا کر لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے والے بن گئے۔ کل تک جو اچھی صحبتوں سے دور تھے، آج وہ ہفتہ وار اجتماعات میں دعوت اسلامی کے نہ صرف شرکت کرنے بلکہ دوسروں کو شرکت کروانے والے بن گئے۔ کل تک جن کے شر سے ان کے گھر والے اور جن کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ محلے والے جن کے شر سے محفوظ نہ تھے، آج الحمدللہ وہ ان کے لیے نیکی کی دعوت کے داعی بن گئے۔ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے، انشاءاللہ اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ دو جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آپ نے ایک کلام لکھا اور اس کلام میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امہات المومنین و چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی ہر ایک ولی سے پیار ہے۔ غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے؟ چور ڈاکو آئے تائب ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ چور ڈاکو آئے تائب ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد جہاں لاکھوں نوجوانوں نے، وہیں الحمدللہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنوں نے بھی گناہوں بھری زندگی سے توبہ اختیار کی، صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے، اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ بعض ایسے خوش نصیب بھی تھے کہ بعد انتقال کسی سبب اگر ان کی قبریں کھلی تو الحمدللہ لوگوں نے دیکھا کہ کئی ماہ گزرنے کے بعد دعوت اسلامی سے ان وابستہ اسلامی بھائیوں کے جسم تو جسم، الحمدللہ ان کے کفن بھی سلامت تھے۔ تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے 25 رجب المرجب کے حوالے سے ایک یادگار بہار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دل کے کان کھول کر سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ایمان تازہ ہوگا۔ 25 رجب المرجب 1416 سن ہجری رات 11:15 بجے مرکز الاولیاء لاہور کے پونچھ روڈ کا مارکیٹ ایریا شدید فائرنگ کی تڑ تڑ سے گونج اٹھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا اور دھڑا دھڑ دکانیں بند ہونے لگیں۔ جب لوگوں کے حواس کچھ بحال ہوئے تو دیکھا کہ ایک کار شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ دراصل
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی عام مقبولیت اور اسلام کی حقیقی شان و شوکت کو عروج برداشت نہ کرتے ہوئے کسی کے اشارے پر دہشت گردوں نے دنیا اہل سنت کے امیر، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری کی جان لینے کی کوشش کی تھی، مگر جسے خدا رکھے اسے کون چکھے کے مصداق الحمدللہ دشمن کا منصوبہ خاک میں مل گیا، اور اللہ عز و جل نے سنتوں کی مزید خدمت لینے کے لیے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے عاشق صادق کو آنچ نہ آنے دی۔ لیکن اس فائرنگ کے نتیجے میں مبلغ دعوت اسلامی محمد سجاد اتاری اور الحاج محمد احد رضا اتاری جام شہادت نوش کر گئے۔ دونوں شہیدان دعوت اسلامی کو مرکز الاولیاء لاہور کے مشہور میانی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین کے تقریباً 8 ماہ بعد لاہور میں شدید بارشیں ہوئیں، جس کے سبب شہید دعوت اسلامی حاجی احد رضا اتاری کی قبر منہدم ہو گئی۔ اعزہ کی خواہش پر حاجی احد رضا کی لاش کی منتقلی کا سلسلہ ہوا۔ کافی لوگوں کی موجودگی میں مٹی ہٹا کر جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو خوشبو کی لپٹ سے لوگوں کے دماغ معطر ہو گئے۔ مزید اینٹیں ہٹائی گئیں۔ عینی شاہدین کے بیان کے مطابق شہید دعوت اسلامی حاجی احد رضا اتاری کا کفن تک سلامت تھا۔ تدفین کے وقت جو سبز امامہ شریف سر پر باندھا گیا تھا وہ بھی اسی طرح سجایا ہوا تھا، چہرہ بھی پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا اور ہاتھ نماز کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ شہید کو جہاں گولیاں لگی تھیں وہ زخم بھی تازہ تھے اور کفن پر تازہ خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ درود و سلام کی صداؤں میں شہید کی لاش کو اٹھا کر دوسری جگہ پہلے سے تیار شدہ قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ جو ہم موت کے قریب بڑھ رہے ہیں، اے کاش ان لمحات میں ہمیں موت کی تیاری کا جو ہے وہ سامان کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہر روز فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ یا آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ 72 مدنی انعامات بصورت سوالات امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مدنی انعامات پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عمل کے اندر دن بدن برکتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ مثلا مدنی انعامات کی برکت سے نماز پنجگانہ با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کا ذوق نصیب ہوگا۔ مدنی انعامات کی برکت سے تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص وغیرہ سورہ ملک کی تلاوت کا مدنی ذہن بنے گا۔ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے اذان و اقامت کا جواب دینے کا مدنی ذہن بنے گا۔ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے شجرے کے اوراد و وظائف کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر یہ بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کرنے والے بن جائیں گے۔ مدنی انعامات پر عمل کریں گے، ہمارے اخلاقیات اچھے ہو جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ تو تکار ابے تبے کی عادت ہے تو وہ عادت ختم ہو جائے گی اور ہم آپ جناب اور جی ہاں سے گفتگو کرنے والے بن جائیں گے، اخلاقیات اچھے ہو جائیں گے۔ مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سلام اور چھینک کا جواب دینے والا مدنی ذہن بن جائے گا۔ مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل صدائے مدینہ پر استقامت مل جائے گی۔ مدنی
انعامات پر عمل کریں گے تو درست مخارج سے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں گے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ روزانہ کنز الایمان شریف کی تلاوت اور ترجمہ کرنے والے بن جائیں گے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تہجد گزار بن جائیں گے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے اشراق و چاشت پڑھنے کی سعادت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. مدنی انعامات پر عمل کریں گے پیارے اسلامی بھائیوں ہر جمعرات اجتماع میں آنے والے بن جائیں گے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے آنکھوں کا اور زبان کا انشاءاللہ قفل مدینہ لگانے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. مدنی انعامات پر عمل کریں گے غصے پر کنٹرول ہو جائے گا. مدنی انعامات پر عمل کریں گے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی گالی گلوچ کی عادت بد انشاءاللہ نکل جائے گی. مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو اکثر باوضو رہنے کا شرف حاصل ہو جائے گا کیونکہ یہ تمام الحمدللہ مدنی سوچ مدنی انعامات پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے. مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں شیطان کے شر سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ مدنی انعامات کیا ہیں؟ یہ مدنی انعامات پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں محاسبہ نفس ہیں جس بکلیٹ کو امیر اہل سنت نے ہمارے لیے اس پوری امت کے لیے عطا فرما دیا. اس کے اندر 30 کالم ہیں. روزانہ ڈیٹ وائز تاریخ کے اعتبار سے ہم قلم لیں ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ سونے سے پہلے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اس کو روزانہ ہم اس کو پر کرنا اس کو فل کرنا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ فکر مدینہ. تو روزانہ فکر مدینہ کریں گے پیارے میٹھے اسلامی بھائی. بھلے ابھی آپ کا 2 مدنی انعامات پر عمل ہو 3 مدنی انعامات پر عمل ہو لیکن روزانہ جب فکر مدینہ کریں گے جب آپ مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں گے او ہو آج اشراق چاشت رہ گئی ہاں انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا. آپ اگلا مدنی نام پر گئے اللہ اکبر پورا دن گزر گیا میں نے 3 آیات کنز الایمان شریف کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنی تھی آج رہ گئی. چلے انشاءاللہ کل جب پڑھوں گا تو 6 آیتیں پڑھ لوں گا. آج لکھا ہے نا جیسے کیا آج آپ نے کسی یعنی جھوٹ تو نہیں بولا غیبت تو نہیں کی. جب رات کو سوتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پیارے اسلام پر کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب اس مدنی نام پر پہنچیں گے تو یقیناً یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ ہم غور کریں گے تفکر کریں گے کہ آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا گالی تو نہیں دی وعدہ خلافی تو نہیں کی چغلی تو نہیں کی غیبت تو نہیں کی. تو پیارے اور میٹھے اسلام انشاءاللہ اس طرح بتدریج فکر مدینہ کرنے کی برکت سے آپ دیکھتے چلے جائیے گا. اور ایک بات کہ جس اسلامی بھائی نے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے جس بھی اسلامی بھائی نے اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے مدنی انعامات ہیں جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے الگ سے ہیں مدرسۃ المدینہ للبنین کے مدنی منوں کے لیے الگ سے ہیں اور عمومی اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا. میری آپ سب کو دعوت ہے آج کے بعد مدنی انعامات کا رسالہ لیں اور 30 دن اس کے مطابق آپ فکر مدینہ کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی زندگی کے موجودہ 24 سال 25 سال 26 سال کو بھی دیکھ لیجئے گا اور یہ 1 ماہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ نیکیوں کی بہاریں آ جائیں گی. شیطان نہیں چاہے گا طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا ضروری نہیں ہے فرض تھوڑی ہے اور جناب والا یہ تو ریاکاری ہے اس طرح کے شیطان وسوسے ڈالے گا لیکن انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ تو جنگ کیسے کی جاتی ہے؟ ہتھیار کے ساتھ. ٹھیک ہے نہتا تو نہیں لڑا جاتا. کس طرح جنگ کی جاتی ہے؟ تو ہتھیار کیسے ہیں؟ امیر علیہ سنت نے الحمدللہ میں ہتھیار عطا فرمایا. 72 مدنی انعامات اس میں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد کی بجاوری بھی ہے فرائض بھی ہیں فرائض علوم بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل ہمارے اندر ان دونوں فرائض کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم یا رب العالمین. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ